سجنا باجے محمد بخشا سنی پئی اچھیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر دیناں دے ساوے جس دے نال پریتیاں ساڑی او دمنا نظریہ گلیاں سمجھی اجاڑ سیواں ہتھوں ویڑا کھان آوے کی وسنا اتھے یار فریدہ جتھے یار نظری آوے اللہ اکبر کبیرہ اس خواجہ صاحب دے کلام دے نال میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی گل نال سنا دا جاؤں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضور علیہ السلام دے وصال شریف تو بعد مدینہ چھٹ کے اپنے شہر ملک شام وال چلے گئے کیوں چلے گئے جدو مدینے دیاں گلیاں میں ٹرتے سن ظاہری حضور دا مکڑا نظر نہیں آؤندا سی مدینے دیاں گلیاں کھانیاں سن حضرت بلال اپنے وطن ول ٹر گئے ایک رات فرماندے میں ستا پیاواں میری قسمت جاگ پئی پاک محبوب دی مینوں زیارت نصیب ہو گئی سبحان اللہ حضور علیہ السلام دی زیارت ہوئی ہے کیونکہ سکھنے دے وچی مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں دردی ماری اکھ نہ کھولا ادھر پھر بچھڑے اللہ اکبر کبیرہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماندے میں زیارت نصیب ہوئی ہے حضور فرماندے میں بلال ساڑھا مدینہ چھٹ کے آئے میں عرض کی یا رسول اللہ میں ظاہری توڑا مکڑا نظر نہیں آؤندا سی میں گلیاں میں ٹردا سا میں گلیاں کھاندیاں سا حضور نے فرمایا بلال ساڑھے مدینے آ جاؤ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینے آ گئے حضور دے روزے تے سلام کیتا سلام کرنے تو بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا دور خلافت حضرت عمر دے کول حضرت بلال گئے حضرت فاروق اعظم صحابہ بنان لگے عمر بلال نو آکھو اذان سناوے او اذان پڑھے جویں حضور دی بارگاہ وچ کھلو کے اذان پڑھدا سی حضرت بلال نے فرمایا یارو میرے کولو اذان نہیں پڑھی جانی میں اذان نہیں پڑھ سکدا میں ہن اذان نہیں پڑھ سکدا کیونکہ جدوں میں اذان پڑھدا سا سامنے پاک نبی دا چہرہ انور مینوں نظر آوندا سی میں ادھر حضور دا نام لیندا سا میں حضور دا دیدار بھی کردا سا حضور دا نام بھی لیندا سا حضور دا دیدار بھی کردا سا حضرت فاروق اعظم کسے آکھیا عمر انج کرو حضرت حسن و حسین نو بلاؤ انہاں دی نہیں موڑن گے جدوں حسن و حسین آئے انہاں کیا چاچا بلال اذان دے سناویا اور امام حسن تے حسین دا حکم آ گیا حضرت بلال نے اذان پڑھنی شروع کر دی اللہ اکبر جدو آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ جدو آپ نے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ
یہ الفاظ بڑے زمین تے ٹک پے آپ بے ہوش ہو گئے تھوڑی دیر بعد اٹھے صحابہ پوچھتے نے بلال ہے آپ نے فرمایا یار جدوں میں اذان پڑھدا سا مینوں سامنے حضور دا چہرہ انور نظر آندا سی حضور دا نام بھی لیندا سا نالے حضور دا دیدار بھی کردا سا اس واسطے خواجہ صاحب فرماندے نے کی وسنا اتھے یار فریدا جتھے یار نظری آوے سبحان اللہ حمد سنا درود خاتم الانبیاء لہو تحیت و ثنا بعد آج لانا فریاد ہے استاد مطلب جل جلالہ کی بابا بارگاہ دے اندر مولا کریم اس محفل پاک اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے جنہ ساٹھا بھائیاں دوستان نے اس محفل شریف کا اہتمام فرمایا اللہ کریم انہاں دی اس کاوش کی خدمت کو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اللہ اس گھر کے اندر اس جگہ کے اندر اپنی رحمت کا نزول فرمائے اصل قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف انصاری صاحب متزل عالی آپ اپنے نورانی بیان دے ساڑھے دلہ میں منور فرمان کے میں آپ کی بارگاہ میں سبق سنا کے لے جانا چاہتا ایک حدیث گیارہ شیخ رب کمیلہ ہے گیارہ شیخ کی مناسبت پر آتا کہ غوث پاک کی گل تفیق جانا تو سن سوڑے نہیں چار مرد 4000 کے برابر ہوتے ہیں بدن اقبال فرماندہ چڑھتی ہے جب فخر کی سان پہ تیرے خودی چڑھتی ہے جب فخر کی سان پہ تیرے خودی ایک سپاہی کی لڑ کرتی ہے کارے سپاہ اگر دو چار بردے بھی بولو نا سبحان اللہ تے گزار ہو جاتا ہے سبحان اللہ قبلہ توجہ حدیث پاک سبحان اللہ نبی علیہ السلام سے صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصاری صحابی اس طرح دی آواز کرو کہ تھوڑی تھوڑی ایک کو کم آواز سے سمجھ آتا ادھر کم اصل سے مقصد سے سمجھانا اس سور لانا سور لگ گئی تھوڑا جب گرم ساڑھے پیڑ پر پہ جائے پنجابی کے اندر میں گفتگو کراں گا سادی زبان ہے سادی بندے ہیں اللہ ہمیشہ سادہ ہی رکھے کہ فقیرہ اللہ کا غلام رکھے آگے چاہ آمین عزیزم حضور دے صحابی ہیں جنہ دا نام ہے حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام ملاقات ہوئی حضور نے فرمایا حارثہ فقال له کیف اصبحت یا حارث اے حارثہ سنا صبح کس حال اچ کی ہے ابو نبی دا یار عرض کرتے قال اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ ایمان دی حالت صبح کی سبحان اللہ ایمان دی حالت صبح کی تھی اچھا حضور نے فرمایا فقال انظر ما تقول ویکی کیا ہے فإن لكل شيء حقیقت فما حقیقت ایمان کا ہر شے کی حقیقت ہوتی ہے تیرے ایمان کی حقیقت سبحان اللہ سمجھ آ رہی اچھا حضور نے فرمایا فقال انظر ما تقول فإن لكل شيء حقیقت فما حقیقت ایمان کا ویکی پانا ہے ہر شے کی حقیقت ہوتی ہے تیرے ایمان کی حقیقت کی ہے یہ گل کیوں کر رہا ہے میں کہ حدیث پاک کیوں سنا رہا ہے اس وقت ہر شے کی قدر ہے ایمان کی قدر کوئی نہیں ٹکے ٹکے تے پیسے پیسے تے جگہ جگہ تے ایمان بیچیا جا رہا ہے اگوال کی تھی یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت ایوے فقال عزفت نفسی عن الدنیا
میرا نفس دنیا تو بے رغبت ہو گیا، میرے اندر دنیا کی خواہش نہیں رہی، میرے اندر دنیا کی محبت نہیں رہی، اگے میری حالت یہ بن گئی وَأَسْهَرْتُ بِذَلِكَ اللَّيْلِ، رات میری جاگدیاں گزر گئی، وَاسْمَعَنَّ نَهَارِي، دن میرا بھوکھیاں گزرتا ہے۔ جنہاں دی مولا نہ لگ جاوے نا، سچی گل ہے انہاں دی رات جاگدیاں گزر گئی، کیونکہ رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، درد مندانوں یاد مولا دی ستیاں آن جگاوے، ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والے کارن تے کھلا یہ دروازہ۔ دوستو اگو عرض کی تھی یا رسول اللہ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، میں جدو دا رات جاگن لگیا، دن دا روزہ رکھن لگیا، میری حالت یہ بن گئی وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، میں اللہ دے عرش نو سامنے بیٹھنا ہوں۔ کی کرنا ہوں؟ اللہ دے عرش نو سامنے بیٹھنا ہوں۔ اگے وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، یا رسول اللہ میں جنتیاں نو دیکھنا تے جنتیاں نال ملاقات کر رہا۔ سبحان اللہ۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَدَاوَرُونَ فِيهَا، سونے میری حالتیں بن گئی جہنمیاں نو عذاب مل رہے۔ اس گل تو بعد حضور نے فرمایا کہ ایمان کی حقیقت میں پا گیا، اسے تے ڈٹ جا، جم جا، پکا رہ۔ حضور نے فرمایا المؤمن نور اللہ قلبہ، یہ وہ بندہ ہے جس دل نو اللہ نے نور دے نال منور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی دل چمکاوڑ آئے نے تے اجڑے ہویا نو اللہ نال ملاوڑ آئے نے۔ اس واسطے سامنے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اللہ سارے دل چمکاوے پڑھ لو سونے محبوب کا صدقہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ساڑھا یعنی سارے مل گیا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ وقت دی قلت ایک روایت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی سنا کے میں اجازت چاہنا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے مرید نے جنہاں دا نام ہے شیخ محمد جرادہ، ایک کتاب ہے جنہاں نام ہے غبدۃ الناظر فی ترجمہ الشیخ عبد القادر، لکھن والے امام ابن حجر اسقلانی میں آپ فرماندے ہیں اس غبدۃ الناظر کے اندر شیخ محمد جرادہ فرماندے ہیں میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بڑے سال خدمت کی ہے، یعنی 12 سال میں خدمت کی ہے۔ کان مع جلالت قدرہ وعلو منزلتہ وسعت علمہ یعقف مع الصغیر ويوكل الكبير ويبدأ بالسلام ويجالس الضعيف ويتواضع للفقراء ويتعاظم على الرفعاء، فما كان يقوم لأحد من العلماء ولا الأعيان ولا أتى بباب وزير ولا سلطان۔ سبحان اللہ۔ میں خدمت کردہ رہا ہوں غوث پاک دی تے انہاں دی شان ایسی، میں آپ دی شان تے مقام ویکھیا تے میں حیران ہو گیا۔ آپ دے مرید پر فرماتے ہیں
کان مع جلالت قدرہ وعلو منزلتہ، اتنا مقام، اتنا شان، وسعت علمہ، اتنا علم کی کرتے سن، یعقف مع الصغیر، چھوٹے بچیاں نال کھلو رہنا، یار چھوٹے بندے وڈے بندے دا چھوٹے بچے نال کھلو رہنا، یہ آج ہی دلیل ہے، آج ہی دلیل ہے۔ وَيُوَقِّرُ الْكَبِيرَ، وڈیاں دا احترام کرتے سن۔ یہ تواڈے میرے واسطے سننا تے پھر عمل کرنا، اللہ میری تو محبت کی توفیق دے۔ جنوں ملنا وَيَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، سلام دی پہل کرنی، وَيُجَالِسُ الضُّعَفَاءَ، کمزور تے ماڑے بندیاں دی محفل وچ بیٹھ جانا، وَيَتَوَاضَعُ لِلْفُقَرَاءِ، غریباں دے اگے عاجزی کرتے سن، غریباں دے اگے عاجزی کرتے سن۔ غریب بندہ جڑا ہوتا ہے بیچارے دا دل پہلے ٹوٹا ہوتا ہے، یعنی کمزور دل دا بندہ ہوتا ہے، کہ جے تساں اودے نال آکڑ تے یہی نال ملو گے نا، اودہ دل دکھ جائے گا۔ کمزور بندے نال ہمیشہ محبت نال عاجزی نال ملو تاکہ انہوں سکون مل جائے۔ توجہ کی کرتے سن؟ آپ غریبوں کو بڑی محبت نال بڑی عاجزی نال ملتے سن۔ وَيَتَوَاضَعُ لِلْفُقَرَاءِ وَيَتَعَاظَمُ عَلَى الرُّفَعَاءِ، کسی بادشاہ نے بنانا تو غوث پاک دی بارگاہ وچ تے آپ نے اودے واسطے اٹھدے نہیں سن، غریباں دا احترام کرتے سن۔ وَيَتَعَاظَمُ عَلَى الرُّفَعَاءِ فَمَا كَانَ يَقُومُ لِأَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، علماء دا بڑا احترام کرتے سن۔ غوث پاک نام سنے نا، غوث پاک جنہاں دی ہر مہینے 11ویں کھانے ہیں نا، 11ویں میں سب یاد ہے کہ غوث پاک نے یہ فرمایا ہے کہ بے نمازی مر جائے تو انہوں مسلمان دے قبرستان جنت بنایا جائے، یہ غوث پاک لکھے ہے۔ اچھا اور اصلا مہینے بعد 11ویں جب پکانے ہیں ایسے آنے بخشے گئے ہیں، جی ہی گل ہوئی تو پاک حسین سرکار سال بعد میلاد چکر دے کربلا جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کہ بلائے سارا دین ساڑھے واسطے آئے۔ اچھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی صفت ہے وَيَتَعَاظَمُ عَلَى الرُّفَعَاءِ، وڈے بندے واسطے یعنی پیسے والے بندے یا بادشاہ واسطے نہ اٹھانا، کیوں؟ وَيَتَعَاظَمُ عَلَى الرُّفَعَاءِ فَمَا كَانَ يَقُومُ لِأَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، علماء واسطے اٹھتے سن، احترام کرتے سن۔ اگلی گل کے لیے مکان لگیا، آپ کی کرتے سن؟ وَيَتَعَاظَمُ عَلَى الرُّفَعَاءِ فَمَا كَانَ يَقُومُ لِأَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَلَا الْأَعْيَانِ وَلَا عَقَابِ